حنیف عباسی صاحب السلام علیکم اور بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. جی وعلیکم السلام. حنیف عباسی صاحب پہلے تو سب سے یہی بتا دیجئے کیا تیاریاں ہیں, کیا جوش خروش ہے؟ پی ایم ایل این بالکل انتخابات کے لیے تیاری کر رہی ہے, کیونکہ ابھی آن گراؤنڈ ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ بہت جلسے جلوس یا کچھ بہت ایکٹیویٹی ہو, اور ویسے بھی کوئی مطالبہ ہوتا ہے کہ بھائی شیڈیول دے دیں یا کچھ الیکشن جلدی کروائیں, مطالبہ ہوتا ہے نون کی طرف سے, وہ کوئی نظر نہیں آ رہا. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی صورت بھی آپ یہ ذہن میں رکھ لیں بات کہ پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے نا وہ میدان میں موجود ہے الحمدللہ ہر صورت. اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ ہم اپنا ہوم ورک کافی حد تک 80% مکمل کر چکے ہیں. اچھا 80% ہوم ورک کیا ہے کہ مختلف پارٹیوں کے ساتھ جو جوڑ توڑ کرنا تھا, جن کو ساتھ ملانا تھا, جن کے ساتھ لے کے جن کو چلنا تھا, بلوچستان کی حد تک بھی دیکھ لیں, کے پی کے کی حد تک بھی دیکھ لیں, سندھ کی حد تک بھی دیکھ لیں, وہ لیڈرشپ جو ہے ہماری اس نے وہ تقریباً سارا کام ہوم ورک مکمل کر لیا. اب آ گیا کہ اپنا بھی ہم نے جو اتنی بڑی پارٹی ہے اس کے اندر ایم این ایز ایم پی ایز کی جو اپلیکیشنز آئی ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں آئی ہیں, تو ان کو بھی اس وقت چھانٹ کانٹ کی جا رہی ہے. اس کی بنیاد اس کے لیے ایک طریقہ کار بنایا گیا ہے کہ ہر ڈویژن کا کوارڈینیٹر بنایا گیا ہے, ڈسٹرکٹ کا کوارڈینیٹر بنایا گیا ہے, تاکہ وہ جا کے ڈسٹرکٹ کے اندر ڈویژن کے اندر جا کر تو اپنے جو پوٹینشیل کینڈیڈیٹ ہیں ان کے بارے میں اپنی رائے دے سکیں. اس وقت پورے پنجاب کے اندر, بلوچستان کے اندر ہر جگہ یہ ایکسرسائز شروع ہو گئی ہے. جو آپ جلسے جلوسوں کی بات کر رہی تھیں, کارنر میٹنگز کی بات کر رہی تھی, وہ ہمیشہ جب شیڈول اناؤنس ہوتا ہے الیکشن کا اس وقت پھر جلسے جلوس اور کارنر میٹنگز شروع ہوتی ہیں. لیکن ہم عباسی صاحب یہ فرمائیے گا, ماشاءاللہ آپ خود جوڑ توڑ کے ماہر ہیں, اور آپ نے بتایا کہ جوڑ توڑ کا جو معاملہ تھا وہ آپ کا مکمل بھی ہو گیا, لیکن ایک آپ کے ہی سابق وزیر اعظم اور سینئر رہنما شاہد حقان عباسی صاحب جو ہیں وہ تو اس جوڑ توڑ سے مطمئن نظر نہیں آتے. وہ تو کہتے ہیں کہ جو بھی الیکشن میں جیتے گی جماعت وہ زیادہ عرصہ قائم نہیں, اس کی حکومت رہے گی, مخلوط حکومت بنے گی اور زیادہ عرصے نہیں چلے گی, اور یہ الیکشن جو ہیں ہو سکتا ہے کہ ملک کو تباہی کے راستے کی طرف لے جائیں. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ یہ ان کا اپنا ایک فلسفہ ہوگا, اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہوگا. میں تو اس سے ایگری نہیں کرتا, میری جماعت اس سے ایگری نہیں کرتی. اور آپ دیکھیں نا ایک پوری جماعت اور پوری جماعتیں پورے پاکستان کی ایک طرف ہیں اور یہ بات ایک طرف ہے. اور آپ دیکھیں کہ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نواز جو واضح اکثریت سے جیتنے جا رہی ہے پورے پاکستان کے اندر. اچھا یہ بات جب ہم کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جی آپ کو پہلے سے کیسے پتہ ہے؟ پہلے سے اس طرح پتہ ہے کہ جیسے ابھی ہم بلوچستان کی بات کریں گے تو بلوچستان میں دیکھیں نا اس وقت ہمارے ساتھ شامل کون ہو رہا ہے, وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ سے وہاں سے جیتتے ہیں. پھر اسی طرح کے پی کے اندر مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہہ دیا کہ ہم پاکستان مسلم لیگ نواز کے ساتھ چلیں گے. ایم کیو ایم کے ساتھ ہمارا اتحاد ہو گیا ہے, فنکشنل مسلم لیگ کے ساتھ ہمارا اتحاد ہو گیا ہے, جی ڈی اے وغیرہ ہر مطلب سندھ کے اندر ہمارا ٹکر کا مقابلہ ہے, بلوچستان کے اندر ہمارا کوئی مقابلہ نہیں, پنجاب کے اندر ہمارا مقابلہ نہیں ہے, اور کے پی کے اندر ہم اتحادی حکومت بنا لیں گے میکسیمم. نہیں لیکن سرویز تو کچھ اور بتاتے ہیں حنیف عباسی صاحب, جتنے بھی سرویز ہو رہے ہیں بھلے وہ سوشل میڈیا پر ہوں یا آن گراؤنڈ جا کے جو لوگ کر رہے ہیں کنڈکٹ یا مختلف ادارے کر رہے ہیں, اس میں تو صورتحال کچھ اور نظر آتی ہے. اس میں تو کہیں بھی ایسا نہیں نظر آ رہا کہ پی ایم ایل این بہت کمفرٹیبلی کوئی اکثریت لینے جا رہی ہے. سروے جو ہے نا سروے شہروں کے اندر ہوتے ہیں, کبھی دیہاتوں میں نہیں ہوتے. شہروں میں بھی 4000-5000 بندے کا سروے بھی نہیں ہوتا بلکہ 500-600 لوگوں کا ہوتا ہے. میں راولپنڈی سے اس وقت آپ سے بات کر رہا ہوں. الحمدللہ راولپنڈی سٹی کی 2 سیٹیں ہیں, NA55 اور NA56. اگر آپ آج اپنا کیمرہ لے کے آئیں, میرے ساتھ چلیں, کل بھی ہمارے 3-4 پروگرامات ہیں. اس سے پہلے میں نے 3 بڑے پروگرام راولپنڈی کے اندر کیے ہیں. لوگوں میں بڑا جوش اور جذبہ پایا جاتا ہے. کل ٹریڈر کمیونٹی کے ساتھ میں تھا, وہ کہتے ہیں میاں نواز شریف کی آمد کے بعد ہمارے اندر ایک حوصلہ بڑھ گیا ہے, ہمیں امید کی کرن جاگ اٹھی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب آئیں گے, ہمارا کاروبار چلنا شروع ہو جائے گا. لوگ اس وقت بڑی مشکل حالات میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں. اگر آپ بجلی کے بل لے لیں, اگر آپ ویسے ضروریات زندگی لے لیں, کوئی چیز بھی لے لیں, گیس لے لیں, ہر چیز کی قیمت جو ہے آسمانوں سے بات کر رہی ہے. اور وہ جو بات کر رہی ہے اس کو کم کرنے کا فارمولہ پاکستان ایک ہی لیڈر کے پاس ہے. حنیف عباسی صاحب, فارمولہ تو ایک ہی لیڈر کے پاس ہوگا جس طرح سے آپ فرما رہے ہیں, لیکن 16 مہینے جو ہیں حکومت کے
اس میں وہ فارمولا کیوں نہیں استعمال کیا جا سکا؟ اچھا وہ اس لیے نہیں استعمال ہو سکا، اور اب بھی اگر حکومت جو ہے اس سے چون چون کا مربع ہی بننا ہے بقول شاہد صاحب کے، تو پھر شاید ممکن نہ ہو سکے یہ چیزیں. لیکن اس وقت کی جو اکثریت بتا رہی ہے وہ یہی ہے کہ ہم واضح اکثریت کے ساتھ آئیں گے تو اپنے فیصلے بھی کر سکیں گے. جہاں تک 16 مہینے کی بات ہے، 16 مہینے کے اندر صرف پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت نہیں تھی، 16 جماعتوں کی حکومت تھی. لیکن میں پھر کہوں گا کہ اس 16 مہینوں کو اگر اس وقت عمران خان کو ہٹا کر یہ 16 جماعتیں نہ آتی یا نو کانفیڈنس نہ ہوتا تو یہ ملک ابھی تک ڈیفالٹ کر چکا ہوتا. ابھی تک سے مراد اس وقت ڈیفالٹ کر چکا ہوتا. اور یہ 16 مہینے کی حکومت کو کریڈٹ جاتا ہے کہ اس نے اس ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا ہے. اور آگے چل کر یہ موقع ہے ہمارے پاس کہ 2 مہینے بعد جب حکومت بنے واضح اکثریت کے ساتھ، تو میاں نواز شریف کو، ان کے ساتھیوں کو یہ موقع میسر آئے کہ وہ ایسے فیصلے کر سکیں جو 2013 میں جب انہوں نے حکومت لی تھی تو اس کے بعد فیصلے کرنے شروع کیے. دہشت گردی عروج پر تھی، لاقانونیت عروج پر تھی، بے روزگاری، مہنگائی عروج پر تھی، ان سارے، اور ملک اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا اگر آپ کو یاد ہو. یعنی ہر طرف 16 گھنٹے 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی. 2014 میں دھرنے کے باوجود اس ملک کے اندر 12,000 میگا واٹ بجلی بھی پیدا کی گئی، موٹر ویز کے جال بچھائے گئے. مہنگائی کہاں تھی؟ آٹا کتنے کا تھا، چینی کتنے کی تھی، بجلی کا یونٹ کتنے کا تھا جب میاں نواز شریف کو اتارا گیا. اس کی کیلکولیشن اگر آپ کہیں تو وہ بتانے کے لیے ایک لیکن سر یہ تو پھر وہ بات ہے، اس سے پہلے پھر پیپلز پارٹی اپنے دور کا گنوائے گی، ان کا اور سستا ہوگا. مشرف دور میں تو میرا خیال ہے اور بھی سستا ہوگا. وہ گنوا نہیں یہ تو ہمیشہ ہی ہوتا ہے نا سر. اس طرح نہیں ہوتا. جیسے سر وہ قیمتیں تو ہر دور میں تھوڑی سی تو انکریز کرتی ہیں. اس طرح نہ کریں. اچھا نہیں اس طرح نہ کریں. یہ تو پھر جیسے آپ بات کریں گے نا، اسی لیے پھر آپ قوم کو کنفیوز کرتے ہیں، اور ایک ایسے شخص کو میڈیا کے ذریعے یا کسی اور ذریعے وہ آ کے ملک کا وزیر اعظم بن جاتا ہے. وہ 1 کروڑ نوکری بھی نہیں دے سکتا، 50 لاکھ گھر بھی نہیں بنا کے دے سکتا، 200 ارب بھی ڈالر نہیں. میں تو آپ کی بات پوچھ رہی ہوں. نہیں سنیں تو صحیح نا. ہاں سنائیں. میری بات تو سنیں نا، میری بات تو سنیں. دیکھیں نا، آپ کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں کہ 12,000 میگا واٹ بجلی پیدا ہوئی؟ کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں کہ موٹر ویز کے جال جو ہیں وہ بچھائے گئے؟ کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں کہ اس وقت جو پاکستان کے اندر ڈالر تھا میاں نواز شریف کی موجودگی میں وہ 96 اور 105 تک تھا میکسیمم؟ کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں کہ اس وقت ترقی کی شرح 6% تھی؟ کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں کہ اس وقت مہنگائی نام کی کوئی چیز نہیں تھی پاکستان کے اندر، اور $62 بلین اپنا سی پیک سے آ رہا تھا؟ کیا میں یہ ساری چیزیں 12 انڈسٹریل زون بننے جا رہے تھے؟ یہ سب سچائی پر مبنی باتیں ہیں. ہاں پیپلز پارٹی ہمیں بتائے، اچھا وہ بتائے کہ انہوں نے کتنے میگا واٹ بجلی پیدا کی، یا کوئی اور پارٹی بتائے. ہمارا مقابلہ اس کارکردگی کی بنیاد پہ ہونا چاہیے. عمران صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں عباسی صاحب، کسی کا بھی مقابلہ کارکردگی کی بنیاد پہ ہونا چاہیے. لیکن حنیف عباسی صاحب، میرا ایک آپ سے یہ سوال ہے کہ یہ جتنے بھی آپ نے سچ بولے، ہم تو اس کو بالکل 100% سچ سمجھتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں، لیکن ایشو یہ نہیں ہے کہ وہ سچ کیا تھا. ہم عوام کے لیے سچ یہ ہے کہ آج اس وقت جو مہنگائی ہے اس نے اس کا جینا دوبر کر رکھا ہے. آپ خود کیونکہ سیاسی آدمی ہیں، جب آپ ٹوک کھبا میں یا اپنے دوسرے علاقوں میں نکلتے ہیں پنڈی کے، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو عام پاکستانی ہیں، عام شہری ہے، وہ آپ کو مہنگائی سے پریشان نظر آتا ہے یا نہیں آتا؟ نہیں، کس نے کہا؟ اس سے انکار کون کر رہا ہے؟ لیکن دیکھیں نا، چلتا پھرتا چلتا پھولتا پاکستان کس نے چھینا تھا؟ کیوں چھینا تھا؟ کیوں وزیر اعظم کو ہٹایا گیا تھا؟ دیکھیں یہ ملک جو ہے نا، یہ دکان نہیں ہے، یہ ملک کوئی انڈسٹری نہیں ہے کہ میں نہیں چلا سکوں گا تو آپ چلا لیں گے. سر یو آر دی موسٹ ریلیونٹ پرسن، اس لیے میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شیخ رشید صاحب کو الیکشن جتوانے کے لیے آپ کو جیل بھجوا دیا گیا تھا. تو آپ تو یہ خود سمجھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہیں، تو مجھے یہ سمجھا دیں کہ اب یہی الزام تحریک انصاف آپ پہ لگا رہی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی. اس پہ ذرا تھوڑی سی روشنی ڈال دیں، کیا واقعی ایسا ہے؟ عمران بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اس کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں نہ دی جا رہی تو ذرا ڈیفرنٹ سی صورتحال ہے. 2018 کی اور اب کی ڈیفرنٹ صورتحال ہے. وہ کیسے؟ آپ پوچھیں کیسے صورتحال ہے؟ دیکھیں، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تحریک انصاف نے جو ریڈ لائن کراس کی ہے نا جی، وہ آپ کی بین آرگنائزیشنز نے بھی نہیں کی جی. بین آرگنائزیشن نے بھی وہ ریڈ لائن کراس نہیں کی.
اگر 9 مئی کے واقعے کو بھول کے مٹی ڈالنی ہے، جسے کہتے ہیں مٹی پاؤ تو اگے چلو، تو یہ پھر ملک میں نا یاد رکھیے گا نہیں سر، یہ تو کوئی بھی نہیں کہہ رہا کہ مٹی ڈالیں، پر پرابلم یہ کہ یا تو پھر اس کو اوور آل نہیں، ایک سیکنڈ سر سوال پورا کر لینے دیں. یا تو یہ ہوتا کہ پچھلی حکومت ہی کوئی بین لگا جاتی ان کے اوپر، تاکہ پتہ ہوتا کہ بھی ان کو اجازت ہی نہیں ہے، وہ ایک بینڈ آرگنائزیشن ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو لوگ جو 9 مئی میں ملوث تھے وہ اس وقت جیلوں میں ہیں، ان کے ٹرائل ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے وہ اپنے ٹرائل بھگتے ہیں، لیکن جو آن گراؤنڈ پارٹی ہے اس کو کیوں روکا جا رہا ہے یا اس کے اوپر کیوں انتقامی اگر آپ مجھے پوری بات کرنے دیتی نا تو بات آپ بھی سمجھ جاتے ہیں اور قوم بھی سمجھ جاتی. مجھے بات اگر مکمل ہر کویسچن پہ اگر آپ مجھے انٹرپٹ کریں گی، میں کوئی نہیں، میں چپ کر جاؤں گا، لیکن نہ آپ کو بات سمجھ آئے گی نا. میں کہہ رہا ہوں 9 مئی کا واقعات جب آپ پی ٹی آئی کا ذکر کرتے ہیں اور جب یہ ذکر کرتے ہیں تو پھر آپ فیور کر رہے ہوتے ہیں اس شخص کو جو ماسٹر مائنڈ تھا اس پورے واقعے کا. 9 مئی ایک دن میں نہیں ہوا، 9 مئی 1.5 سال کی آبیاری میں ہوا. کیا کہا جاتا تھا؟ مجھے کہا جاتا تھا یہ کیسے ذہن بنائے گئے 1.5 سال میں، اور معمولی سا کالر پکڑا، اگر کسی نے وہی قانون اور آئین کے مطابق پکڑا تو آپ نے پورے ملک کو انہیں کہا جاتا تھا جن کو آپ کے قائد بھی کہتے رہے ہیں کہ آپ کی وجہ سے یہ میری حکومت گئی، آپ کی وجہ سے ہنستا بستا ملک اجڑ گیا، آپ کی وجہ سے مریم کو جو ہے سمیش کرنے کی دھمکیاں، تو آپ کے قائد بھی انہیں کو ہی کہتے تھے، وہ بھی انہیں کو ہی کہتے ہیں. جی میرے قائد نے تو آج تک ریڈ لائن اس پاکستان کی سالمیت کی خاطر اپنا اقتدار قربان کر دیا ہے، لیکن انہوں نے کبھی ریڈ لائن کو کراس نہیں کیا. یہ اگر ملاتے ہیں آپ کور کمانڈر ہاؤس کو جلانا، جی ایچ کے اندر داخل ہو جانا، کے اوپر پتھر لاہور کے اندر برسانا، اور پھر حمزہ کیمپ کے اوپر فائرنگ کرتے ہوئے جہاز کو جلانا میاں والی کے اندر، شہداء کے مجسموں کو توڑنا، یہ آپ کے لیے بڑا آسان ہوگا. یہ میرے جیسے پاکستانی کے لیے کسی کے لیے بھی نہیں آسان سر، یقینی طور پر ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. آسان نہیں ہے تو اس کے سوال صرف اتنا سا تھا کہ جو لوگ کارروائی بھگت رہے ہیں وہ ٹھہرے نا، اس طرح تو نہیں نا، ماسٹر مائنڈ کا ذکر کریں اور کہیں کہ اس نے آبیاری کی تھی، وہ ملزم بھی ہے مجرم بھی ہے. اور یہ کسی تو ہاں دوسرا آپ کا رہ گیا کہ جی باقی پی ٹی آئی، ہاں باقی پی ٹی آئی آئے نا، آ کے میدان میں الیکشن لڑے، اور لڑنا چاہیے، ان کو الیکشن لڑنا چاہیے. اس میں دوسری کون سی رائے ہے؟ اصل صورتحال یہ ہے کہ ہمیں یہ گزارش میں کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم نے یہی روش رکھی، اگر ہم نے برائی کو برائی نہ کہا، تو پھر ہمارے اوپر دوبارہ برائی مسلط ہو جائے گی. یہی ہوگا اور کیا ہوگا. جہاں تک پارٹیوں کا تعلق ہے، پارٹیاں آئیں الیکشن لڑیں، اللہ خیر صلاح، جو جیت جائے گا اس نے وزیر اعظم بننا ہے. بیلٹ باکس سے بیلٹ نکلے گا، بلے کے نشان پہ نکلے، شیر کے نشان پہ نکلے، تیر کے نشان پہ نکلے، وہ وزیر اعظم بنے گا. کوئی نوٹیفکیشن کے ذریعے تو وزیر اعظم بننے نہیں جا رہا. ہاں ہمارا کانفیڈنس کہہ رہا ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف بننے جا رہے ہیں.